بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اسكننا به الظلل والبسنا به الحلل وآنس به وحشتنا في قبورنا. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے ہم نے سٹارٹ کی تھی سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان اس سورہ مکیہ. اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب یعنی جہاں آپ کو فرق بتاتا ہے، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور شاعر کے یا جادوگروں کی باتوں میں فرق، اس obviously بہت بڑا فرق ہے. اینڈ پچھلے کی کہانیوں اور آج کل کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح ہر چیز کا فرق بتا رہے ہیں. کیا آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں، کیا آپ کی ڈیوٹیز نہیں ہیں. جنت پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور جہنم سے دور رہنے کے لیے کیا کرنا ہے. جنت کے مقیم کا رہائش اور خوش نصیبی، اور اللہ رحم کرے جہنم کے لوگوں کی کمبختی اینڈ ان کا لک اینڈ ان کا اپنے زندگی میں جو کمایا ہے اس کا نتیجہ. آپ کو یہ کتاب کھلا بتا رہا ہے. الفرقان یعنی آپ کو حقیقت بتا رہا ہے، فرق بتا رہا ہے. تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی ذات کی تعریف سے شروع کی ہے. یہ سورت تبارک الذی بہت برکت والے ہیں یہ رب جنہوں نے نازل کیا ہے یہ کتاب جو آپ کو صحیح راستہ بتائے گی اور آپ کو چوائس ہوگا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکون للعالمین نذیرا. اس طرح جب آپ کو جہنمیوں کی قصے بتائے جا رہے ہیں اور ان کے حالات اینڈ جنت، اور جنت میں اچھا اینڈ ریلیکسنگ اینڈ سب کچھ آپ کو جنت کے نظارے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تھرو دس کتاب، تو آپ کو اختیار ہوگا اور آپ یعنی پھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں پکڑیں گے، کیونکہ نذیرا لیکون للعالمین نذیرا. تو اٹ از کھلا کتاب ہے جہاں آپ روزانہ کھولیں گے، روزانہ دن اور رات یتلون کتاب اللہ آناء اللیل واطراف النہار. اور یہی اس کی بنیادی مضمون ہے اس سورت کی، سورۃ الفرقان، کہ آپ کو فرق بتائیں دونوں پارٹیوں کا، جنتی لوگوں کا، جہنمی لوگوں کا، خوش نصیب لوگوں کا اور برے نصیب لوگوں کا فرق آپ کو پتا ہو اور آپ صحیح راستہ اختیار کریں. تو اسی لیے اس کو الفرقان، سورۃ فرقان نام دیا گیا ہے. الحمدللہ we covered 1 or 2 subjects. So each subject آپ پلیز گھر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ پر پہنچے ہیں، یعنی how many subject did we cover. یعنی 2-3 آیتوں سے بھی زیادہ ہم لے کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اکٹھی جاتی ہیں، ان کا مضمون ایک ہے، تو اس آیتوں کو ایک سبجیکٹ بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کی سہولت کے لیے. So please pay attention for this thing. The first subject was from 1 to 3 جو اللہ کے اپنی ذات کی تعریف فرما رہے ہیں،
اور اس کتاب کی تعریف فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو آیتیں آتی ہیں، یعنی اس آیتوں کے بعد، اس سبجیکٹ کے بعد یوجولی ہم تھوڑی سی ہدایات ڈالتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان 2 یا 3 آیتوں سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، یا سمری آف دس. تو یعنی یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. پھر یہ بھی another thing to make it easier for you to select the ہدایہ. یعنی آپ نے پڑھا ہے یہ 2-3 آیتیں، ان کا مضمون یہ ہے، مین ٹاپک ان آیتوں کا یہ ہے، اور ان میں سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے. سبجیکٹ جو نمبر 2 سبجیکٹ ہے، اینڈ اس کی تفسیر ہو گئی تھی یہ بھی کہ کیسے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکسکیوزز کہ کیوں ہم یقین کریں رسول پر، کیوں ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ بنی ہوئی ہے، انسان نے بنائی ہے، اور اس کی مدد جادوگروں نے کی ہے، پرانے اہل کتاب کی کتابوں سے یہ بنی گئی ہے، یا یہ تو کہانی بنی ہوئی ہے، تو وغیرہ اس طرح کے تہمے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا یہ تو عام لوگوں کی طرح آتے جاتے ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ جو کہ بس پورے یہ بہانے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو ہدایت پانی ہے تو آپ تو جو بھی آپ سے بات کرتا ہے ہدایت کی، اس کی طرف یہ نہیں دیکھیں گے یہ دبلا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، چائنیز ہے، یہ نیلا ہے، پیلا ہے. اس کی بات کو سنیں گے. یو پے اٹینشن what he is trying to say. اس کا میسج سنیں گے. اس کے یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، کیونکہ سچائی انسان کے دل میں فطرتی طور پر اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، یا اس کا دل اور عقل قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ مشکل تھی بات، یہ مشکل تھی اور ہوتی آ رہی ہے کہ انسان میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے، اور وہ سچائی کو ڈھکنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، دوسرے جو بھی کہیں صحیح نہیں ہے. انسان میں جو یہ ہے نا، اینڈ اٹ از، آپ لوگوں نے سورۃ اعراف پڑھی ہے اور دیکھا ہے کیسے، یعنی شیطان نے، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجود کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اور سجود کرنے سے انکار کر دیا جس یہی کہ کیوں میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا. یعنی بہانے جو آج تک یہ بہانے چلتے آتے ہیں ہر جگہ اور ہر امت میں اور ہر سوسائٹی میں. کوئی اچھا بھی بولے گا تو اس میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نظر آئے گا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، کہاں اس نے پڑھا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ بہانے بنا رہے ہیں، ان کو اصل بات یہ ہے تکبر. and كذبوا بالساعة which is آیت نمبر 11 کہ یہ قیامت کے دن پر یقین نہیں کر رہے. اینڈ اس پر بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، اینڈ آخرت جو قیامت کے دن ہے، ہر جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں اس کا اجر ملے گا. بے شک دنیا میں لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، یقین کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں آپ کا دل دکھتا ہے، دکھنا نہیں چاہیے. آپ کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ کرتے جائیں کرتے جائیں، کیونکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا حساب کتاب یعنی آخرت میں اس کا جواب یا اس کا اجر آخرت میں ملے گا اللہ تعالیٰ سے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. لیکن جس کو یقین ہی نہیں ہے، اینڈ یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اسی لیے وہ دنیا کے مزے اٹھاتے ہیں. ہر تمنا یا ہر خواہش کرنے سے وہ اپنے آپ کو نہیں روکتے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے اور حساب کتاب ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کم عقلی کا دلیل ہے، کیونکہ یہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، جنت بنائی، جہنم بنایا، آسمان، سورج، زمین
اور انبیاء کو بھیجا، کتاب کو نازل کیا وغیرہ. یہ سب اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر اینڈ پر ایک جیسے ہوں گے لوگ، دس از ناٹ فیئر. یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت بنا ہے، اور اس کا اجر، اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. اٹ کی ناٹ بی جسٹ لائک دس. اگر آپ کے گھر میں لیٹس سے لائک دس آپ ڈشیں بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے گا کیوں بنا رہے؟ کوئی آ رہا ہے آج، کوئی وجہ ہے نا، اس کی وجہ سے آپ بنا رہے ہیں. اتنے کھانے، اتنا فوڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا. تو یہ جسٹ اے اسمال ایگزامپل، پورے یہ جہاں کیوں بنی ہے، کچھ وجوہات ہیں. الحکیم الخبیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں کرتے تو ان کے لیے ہم نے بہت برا عذاب کی تیاری کی ہے. سب سے بڑی تیاری ہے کہ جہنم کی تیاری. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، جہنم اور جنت بھی بنی ہوئی ہے. ہر روز تیار ہوتے ہیں. جنت اسپیشلی رمضان میں پوری تیاری کرتی ہے. سبحان اللہ. اینڈ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید، جہنم جب دیکھتی ہے کافروں کو اور منکرین کو، جب دور سے ارض محشر میں ہی سے دیکھتی ہے تو وہ غصے سے ان کی طرف لپکتی ہے. اس کے یعنی it comes close to them. اپنے غصے میں اس کو اتنا ہوتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ کیسے کچھ لوگ ہیں مجرم، جن کو اللہ پر یقین نہیں، یوم آخرت پر یقین نہیں، جن کو جنت کے نعیم کا یقین نہیں. آج تو خود آنکھوں سے دیکھ لو یہ جہنم ہے اور تمہاری طرف آ رہی ہے. اللہ رحم کرے، مجرموں کی طرف آ رہی ہے. اتنی اس کی غصے سے آواز آ رہی ہے کہ جیسے ایک دوسری صورت میں آتا ہے یسمعون حسیسہا، بس مجرم، ظالم، مشرک، کافر اس کی بس ایک یعنی وسپر ہی سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے. اتنی اس کی خوفناک وسپر ہے. وہ اباؤٹ وہ خود اتنی غصے سے برا حال اس کا ہوگا. اور جب ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، اور وہ بھی قیدی، نہ اپنا ہاتھ کھول سکیں گے نہ پاؤں، زنجیروں میں جگڑے ہوئے، تو وہ پکاریں گے، اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے اور یہ عذاب ہمیں نہ اٹھانا پڑے، نہ اس کا مزہ چکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ زیادہ ان کو to let them feel guilty، کہ زیادہ ان کو ندامت ہو اور حسرت ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک موت کی تمنا نہیں کرو، بہت سی موتوں کا تمنا کرو، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. جس کو نجات دینا چاہیں گے وہ نجات دیں گے، جو خالدین فیہ ابدا، اللہ رحم کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ رحم کرے. اس سورت کا نام ہے الفرقان، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر دوسری پارٹی کا بتاتے ہیں، ایک جہنمیوں کا بتا رہے ہیں، تو اسی لیے عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا یوم الآخر پر، یہ ہے نظارہ اور یہ ہوگا اس دن جہنم کا نظارہ، لیکن کیا خیال ہے تمہیں؟ از دس بیٹر اور جنت الخلد؟ جنت پانے کے لیے ان جنت الخلد اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو لالچ دیتے ہوئے بتا رہے ہیں جنت الخلد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت. ہر ایک کا تمنا ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں میرا قرار ہو. دنیا میں ہم گھبراتے ہیں گھر بدلتے ہوئے، سٹی بدلتے ہوئے، ملک بدلتے ہوئے، کیونکہ بہت بڑا شیکنگ پوائنٹ ہوتا ہے یا سچویشن انسان کی زندگی میں. جگہ کو بدلنا، لوگوں کو بدلنا، ٹو اڈاپٹ اے نیو پلیس، ٹو اڈاپٹ، یعنی بہت بڑا یہ مشکل کام ہے دنیا میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں جنت الخلد، آپ کو لالچ دے رہے ہیں اس جنت کا جہاں ایک تو اس کا نام ہے جنت، یعنی جنت کیا، باغات، بہار، پھول، خوشبو، نہریں، کھانا پینا، نہ بیماری، نہ مرض، نہ موت، اور نہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا فار ایور.
جنت الخلد. كانت لهم جزاء ومصيرا، یہ جنت الخلد انہوں نے خود پائی ہے، ایک تو ہمیشہ کے لیے، اینڈ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کانت لہم، اور یہ ان جزا ہے متقین کے لیے، ان مصیر یعنی یہ ان کا ٹھکانہ ہے متقین کے لیے. اسی لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آئی ہوپ سبھی نے یہ ہوم ورک دل لگا کر، نوٹ نیٹ لگا کر یہ ہوم ورک کیا ہوگا کہ متقین کے آیتیں، کیونکہ جب آپ دل لگا کر اپنی کتاب کھولتے ہیں اور متقین کے ٹریک کرتے ہیں کہ متقین کون ہیں، اس کو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی متقین سے ہو جاؤں. یہ 2 آیتیں میں اپنا لوں، بیکاز آئی وانٹ جنت الخلد، جس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سورۃ الفرقان میں یا پورے قرآن میں. سنس ناؤ وی آر ٹاکنگ اور our surah is Surah Al-Furqan, so we are talking about Jannat al-Khuld, which is here in Surah Al-Furqan, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے کہ آپ کو ملے گی اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور وعدہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے. What a beautiful وعدہ. اطمینان، ایک سکون آ جاتا ہے. آپ کے بچھڑے ہوئے، آپ کے جو عزیز چلے جاتے ہیں آپ کے زندگی میں، آپ کے دوست، آپ کے فرینڈز، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے ٹیچرز، آپ کے آبا اجداد، نیبر، جو بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی جگہ میں اکٹھے رہتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائنگ. سبحان اللہ. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم آمین. جہاں بھی اللہ رحم کرے جہنم کی بات ہوتی ہے، پناہ مانگو اللہ سے. اللہم اجیرنا من عذاب النار، اللہم اجیرنا من عذاب النار، اللہم اجیرنا من عذاب النار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہیں پناہ مل گیا. اور جب جنت کی بات ہوتی ہے، آسک اللہ، اسأل اللہ من فضلہ العظیم، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اینڈ اسپیشلی جب آپ اس طرح حلقہ علم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس علم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ فرشتے آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں اور وہ آمین آمین کہتی جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جنت الخلد مانگو. اللہم آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت میں اور کیا ہے، اس لہم فیہا ما یشاؤون، اس جنت میں ہر شے ہے، ہر شے ہے. سبحان اللہ. یہ لہم فیہا ما یشاؤون یعنی جو بھی تمنا کرے، جو بھی دل چاہ رہا ہے. جیسے کچھ اس دنیا میں بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا ہوتا ہے، they cannot eat certain kind of food، یا الرجی ہے. کچھ لوگ یعنی they cannot afford to meet their parents، بھائی بہن، جو بھی آپ کو دل چاہتا ہے، بڑا گھر ہو، زیورات ہوں، اچھا لباس، اچھا وغیرہ وغیرہ. سب سے بڑا تمنا آپ کا کیا ہے؟ آپ کا تمنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنی، ان کو دیکھنا، ریلی یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا. ہم احادیث سنتے ہیں، ہم سیرت سنتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کے ساتھ نہ ہم نے بیٹھا، نہ ان کو سنا، نہ ان کی آواز، نہ ان کا چہرہ شریف. وی وش، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو بھی تمہارا دل چاہتا ہے، جو بھی. خالدین، ہمیشہ کے لیے. یو وانٹ ٹو سٹ نیکسٹ ٹو سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ کے سامنے یا ساتھ بیٹھ کر ان سے ان کے صبر کا قصہ سنیں، ان کا how she used to adapt and believe رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے ان کے دل میں یقین آیا، اور کیسے سب یہ
سیدہ آسیہ کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی جو بھی آپ کا تمنا کرتا ہے، جن کی مائیں بچپن سے گزر گئی، یو وش ٹو ہیو مدر، یو وش ٹو ہیو فادر، یہ سب تمنا، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے وہاں، جن کے ہسبینڈ نہیں ہے وہاں ہسبینڈ ہوں گے، جو بیوہ ہیں، یعنی جو بھی تمنا کریں گے، جو دنیا میں کمی رہ گئی ہے ان چیزوں کی، سب کچھ یہ ملے گی، لہم ما یشاءون خالدین، ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں جیسے کہ دنیا میں 1-2 دن کے لیے اور پھر ختم، خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، اچھے خوبصورت شہروں میں جاتے ہیں، سبزہ دیکھتے ہیں، اچھا موسم، خوبصورت چیزیں، لیکن یہ فور پیریڈ آف ٹائم پھر ختم، لیکن جنت فور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرما رہے ہیں وعدن، وعدہ ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پر لی ہے، کسی فرشتے کو نہیں دی، کسی نبی کو نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، کسی فرشتے کو نہیں دیا کہ یہ تمہارا کام ہے کہ اس باغوں کو، جنات کو ہمیشہ ہمیشہ فریش اور نیو اینڈ یہ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ نوبڈی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، سبحان اللہ، آف کورس نوبڈی، کوئی ایسی ہستی ہی نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ سچی ہستی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگین گوئنگ بیک، یہ فرقان ہے نا، تو آپ کو فرق بتا رہے ہیں دونوں پارٹیوں کا، گوئنگ بیک ٹو جہنمیوں کا، یا جو کافر تھے، یا جو مشرک تھے، یا جو یقین نہیں کرتے تھے، یا مشرک جو شرک کرتے ہیں، جو دوسری چیزوں کو اللہ کے ساتھ ایکول بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے حشر کے دن، قیامت کے دن جب ان کو جمع کر لیا ہے، وہ ظالم، مشرک، کافر، جہنمی، ان کو جمع کر لیا ہے ارض محشر میں، جن چیزوں کے ساتھ شرک کرتے تھے، شرک یعنی بتوں کی شرک، سورج کی، ستاروں کی، پتھر کی، درخت کی، گور کی بنی ہوئی چیز، کرسٹل کی بنی ہوئی چیز، مال کی، یا اچھے لوگوں کی بھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو شرک مشرک بنایا نا، کہ ان کو ولد اللہ، انہوں نے ٹھہرایا کہ یہ اللہ کے ولد ہیں، یا کچھ دوسری پارٹی ہے جو کہتے ہیں یہ خدا ہیں، یا ان کی ماں کو، مریم کو کہا کہ یہ شی از دا مدر آف دا گاڈ، یا خود وہ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا 3، تو ون آف دیز they believe that she is the God or she is the mother of the God، یا اللہ کے روح سے پارٹ ہوئی ہے she and her son whatever، یعنی یا کچھ لوگ فرشتوں کو مانتے ہیں، تو سب چیزوں کو اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، اور پوچھا جائے گا۔ Do you remember سورۃ المائدہ میں جب ہم نے لیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم نے کہا ان لوگوں کو کہ مجھے مانو یا میری عبادت کرو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آگے سے کیا جواب ملے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، مجھے حق ہی نہیں تھا، میں کیسے یہ بات کہتا، کیوں کہتا، میں تو نبی ہوں، میں تو رسول بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں دعویٰ میں نے کیا کہ میری عبادت کرو، اس طرح پوچھا جائے گا۔ یہی آیت ہے، آیت نمبر 17، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تم نے ان لوگوں کو پھٹکایا، تم نے کہا کہ ہماری عبادت کرو، یا یہ خود ہی پھٹک گئے تھے، تم نے یہ دعویٰ کی تھی میرے بندوں کو اپنی طرف بلانے کی، and telling them worship us instead of Allah، یا یہ خود ہی پھٹک گئے ہیں، and they chose to be misguided۔ آگے سے وہ کیا فرماتے ہیں لوگ، یعنی اچھے لوگ یا فرشتے، جیسے کوئی اچھا انسان مر جاتا ہے، کسی
گاؤں میں یا سٹی میں لوگ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پھر دوسرا جنریشن قبر کی برکت کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے عبادت شروع کر دیتے ہیں یا اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان بابا کی قبر ہے یا فلان ماما کی قبر ہے، اللہ رحم کرے، یا فلان ان کی بہت بڑا عالم تھا یا بہت بڑا صالح تھا، تو اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ اس کو پوچھا جائے گا تم نے کہا، آف کورس they will say، یعنی لوگ یا فرشتے جواب دیں گے، یا پتھر، درخت، سورج، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیں گے بات کرنے کی، جواب دینے کی۔ کیا آگے سے کہیں گے، قالوا سبحانک، پاک ہے ذات آپ کی یا اللہ، کیسے ہم یہ بات کرتے، ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ How we're gonna tell the people go and worship something else or worship us since we are worshiping you۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، درخت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الحج میں لیا تھا، ہر شے اللہ کے سامنے جھکتی ہے، and فرشتے بھی، and عیسیٰ علیہ السلام، ہر شے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے سبحانک ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ولیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بات یہ ہوئی کہ آپ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا ان کو اور ان کے آبا اور اجداد کو کہ وہ بھلا بیٹھے، آپ کو بھلا بیٹھے، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت ہوتا ہے زندگی میں، اتنا کہ آپ دیکھتے ہیں جو ان کے پاس تھوڑا سا مال ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں the money is the power اور the power is in the money، یا صحت ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں they don't listen، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ صحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ دور نہیں جاتے، ہمارے بڑے لوگ جب ہم جوان ہوتے تھے یا ہم تین ہوتے تھے تو بات کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم پر نہیں، it's not applying on us، کیونکہ جیسے I remember one of our teachers, we were 13, 14، تو she was telling us don't wear high heel، یہ آپ کے لیے آگے جا کر صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں آپ کے خیال میں یہ بات صحیح لگ رہی تھی ان کی بات؟ آف کورس نہیں، کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، دیکھ لو میں ہمیشہ پہنتی ہوں، بازاروں میں بھی، یہاں وہاں، میں تو اچھی بھلی ہوں۔ تو آفٹر 40 years کم اینڈ آسک دا سیم پرسن کیا خیال ہے، ہائی ہیل پہننی ہے؟ تو سبحان اللہ، اٹ از لائک دس، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم، یعنی جب انسان کے پاس ہوتی ہے صحت، مال، ہر قسم کی نعمتیں، وہ بلا بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے یہ فور ایور ہے، نعمت ہمیشہ رہے گا، میں اگر بادشاہ ہوں ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہوں گا، یا میں امیر ہوں ہمیشہ کے لیے میں امیر رہوں گا، اگر میں جوان ہوں ہمیشہ جوانی رہے گی، اگر میں صحت مند ہوں یہ ہمیشہ رہے گی، اگر میری عقل قائم ہے میں کچھ بھی نہیں بھولتا تو یہ ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی لوگ یا جن کو عبادت کرتے تھے یہ بتایا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، روز سورج نکلتا ہے، اسی لیے کسی کو قدر نہیں ہے اتنی بڑی نعمت کی، روز رات آتی ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ نعمت ہے نا، تو اس لیے عادی ہو جاتا ہے نعمتوں کا انسان، اس کو احساس نہیں رہتا کہ یہ نعمت ہے۔ روز آپ کے صبح سورج نکلتا ہے اور آپ اٹھتے ہیں، لیکن اللہ رحم کرے ان سے پوچھو جو ان کی طاقت نہیں ہوتی اٹھنے کی بستر سے، دن وہ کہتا ہے یا اللہ، پھر اس کو یاد آتا ہے او مائی گاڈ، پھر اس کو کہتا ہے یہ کیا ہوا، 40 سال تک تم اپنے بستر سے اٹھتے تھے، ایک دن نہیں اٹھے تو پھر آپ کا رب یاد آ گیا جو تمہیں روزانہ طاقت دیتا تھا۔ یہی ہے کہ نعمتوں کا قدر ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کو پہچانو تھرو دا نعمتیں، نعمت جو آپ کو یعنی بلا حساب ولا کتاب پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا میں آپ میرے ساتھ ایک اچھا کام کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ایک اچھا کام کرتی ہوں،
کہہ دوں خلاص ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے، مفت کر دیا ہے کہ بس اپنے رب کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو اور انہی کی عبادت کرو، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو جاؤ. حنیفہ مسلمہ، حنیفہ یعنی مائل نہیں ہونے والا، نہ اس طرف نہ اس طرف، مسلمہ. اور یہی ہے کہ اس قدر وہ نعمتوں میں مگن تھے کہ وہ رب کو بھول بیٹھے، اس قدر بھول بیٹھے کہ ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، پھر پھٹکتے پھٹکتے دور ہی نکل گئے، اس حد تک کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کی طرف لے گئے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں فقط کذبوکم، کمنگ بیک ٹو دوز پیپل جو مشرک تھے اور کافر تھے، تمہارے سامنے پوچھ لیا جو تم دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں. تمہارے سامنے ان کا سوال کیا نا کہ انہوں نے تمہیں کہا ہے، تم نے سن لیا ہے نا. فقط کذبوکم، اللہ تعالیٰ آپ مشرکین سے بات کر رہے ہیں، دیکھ لیا ہے، تم نے سن لیا ہے نا اپنے کانوں سے، جو تمہارا دعویٰ تھا وہ سراسر جھوٹ تھا. کیونکہ سبھی محشر کے ارض محشر میں سوال کیا گیا اور تم نے جواب سن لیا کہ تم جھوٹے تھے. انہوں نے تمہیں نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. اور وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، آج تو نہ تو تمہیں کوئی مدد کر پائے گا، نہ تو یہ جعلی یا باطل خدا جن کو تم مان رہے تھے تمہاری مدد کر پائیں گے، اور نہ تو نجات تمہیں حاصل کرے گی. لا يستطيعون صرفا ولا نصرا، نہ عذاب سے تمہیں پناہ دیں گے، نہ تو آپ کی نصرت اور مدد کر پائیں گے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور بے شک جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ظلم شرک یعنی شرک کا ظلم اپنے آپ پر کیا، نُذِقْهُ، ان کو مزہ چھڑکائیں گے، عذاب کا مزہ چھڑکائیں گے. عذاباً کبیرہ، بہت بڑا. جب رب جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاباً کبیرہ، اٹ مینز بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. فقیر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو گفٹ دے گا، شاید وہ آپ کو ایک کارڈ دے گا، شاید آپ کو ایک روٹی دے گا، اس سے بڑھ کر تھوڑا آپ کو تھوڑی سی بڑی گفٹ دے گا، اس سے بڑا، اور اس طرح ہر ایک کا درجہ آتا. بادشاہ جب آپ کو گفٹ دیتا ہے آپ کی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالی فرماتے ہیں عذاباً کبیرہ، سو یو کین امیجن، اللہ رحم کرے کہ کس قسم کا کتنا بڑا وہ عذاب کا ہوگا. اللہم اجرنا من عذاب النار یا رب العالمین. پھر کمنگ ٹو سبجیکٹ نمبر 4، جو کہ پچھلی بار جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ تو رسول بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ کون سا رسول ہے، تو بشر ہے، ان کے پاس جنت ہو، ان کے پاس. اب ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان آیتوں کا جواب یہاں جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سو انشاءاللہ it will be clear for you starting from here آیت نمبر 20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان آیتوں کا جواب دے رہے ہیں جب یہ بہانے بنا رہے تھے کہ ہم یقین نہیں کرتے کیونکہ یہ بشر ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سے پہلے بھی جو بھی نبی آئے تھے نا، جو بھی رسول آئے تھے، وہ بھی تمہارے جیسے تھے، بشر تھے، انسان تھے. وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے اپنا رزق کمانے کے لیے، یا اپنا سامان خریدنے کے لیے، یا اپنا لباس، یا جو بھی انسان اور بشر کی ضروریات ہوتے ہیں بازار کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے تو وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اگر تم کافر سن رہے ہو نا تو سن لو، تم جو کہہ رہے تھے کہ رسول یہ تمہارا کیسا رسول ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے اور جو کھاتا پیتا ہے. اس سے بھی پہلے جو بھی نبی آیا تھا ابراہیم کا سن لو. ابراہیم، ہر ملت ابراہیم پر یقین کرتی ہے، ایون کافروں کو بھی پتہ ہے اباؤٹ ابراہیم. کرسچن پیپل، یہودیوں کو،
ہر انسان ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے اور ان کا احترام اور رسپیکٹ کرتا ہے. تو وہ بھی تو بشر تھے. آدم، نوح علیہ السلام، عیسیٰ، جو بھی نبی تھے، موسیٰ، ہر نبی اسی طرح تھے. تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے جو تم کو اس بات پر طنز کر رہے ہیں یا اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے کیونکہ یہ بشر ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ دکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح نبی کو چنا ہے بشر میں سے، کیونکہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اصطفاء کیا ہے، اصطفاء چنا ہے، یعنی ہی چوز. جیسے آل عمران میں ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. تو یہ اللہ سلیکٹ دوز پیپل اور ان کی تربیت ہوئی اور ان کو بنایا اس بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے. تو I cannot compare myself to them. تو مجھے کیوں نہیں نبی بنایا، یا میرے باپ کو کیوں نہیں بنایا، یا میرے ماں کو، یا میرے بیٹے کو. I cannot. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو علم دیا، کسی کو جہالت دی، کسی کو ہدایت دی، کسی کو اتنی عقل کہ وہ اپنی عقل سے پہچان نہیں پایا، کہ کسی کو آنکھیں دی، کسی کو آنکھیں کے بغیر، کسی کو، یعنی جیسے دنیا میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چوز کیا. تو اس میں آپ کے لیے تعجب یا حسد یا کوشچن نہیں ہونے چاہیے. وائی؟ کیونکہ یہی فتنہ ہے، یہی آزمائش ہے کہ ہم، اگر میں اپنے قبیلے کا یا اپنے، یعنی جو بھی میری حیثیت ہے، میں بہت ہی پہنچا ہوا انسان ہوں، میری بہت ہی عزت اور احترام ہے. لسے ہاں، نبی کے زمانے میں، اور نبی آتے ہیں جو یتیم تھے، جو فقیر تھے، اور میں یہی آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے. I have to believe in him، کیونکہ ان کا دعویٰ حق ہے. اور یہ جو چیزیں مجھے گفٹ میں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کسی بھی ٹائم چلی جا سکتی ہے، 1 منٹ میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اور یہ اس نٹ اونلی رسول کے زمانے میں، یہ آج تک ہوتا ہے. ایک سمپل سا انسان آپ کو بتا رہا ہے کچھ حدیث یا آیت کی تفسیر یا حدیث کا میننگ، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کون ہے، یہ کالے رنگ کا، یہ کون ہے مثال کے طور پر، یا یہ کون ہے، اس کی کیوں میں سنوں، اور میں تو فلاں اور فلان ہوں، میں تو بڑا استاد ہوں یا عالم ہوں یا فلان شے ہوں، میں کیوں سنوں. یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اتصبرون، اس فتنت میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم کتنا صبر کرو گے. تمہاری حیثیت ایسی ہے کہ جب تم بات کرتے ہو تو پورے لوگ آپ کی سنتے ہیں، لیکن جب آپ کو عالم کے سامنے جھک کر بیٹھنا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے، اور اس کا ہر الفاظ کو لکھنا ہے اور اس کا بتایا ہوا پر عمل کرنا ہے، نوٹ بیکاز وہ بتا رہا ہے، بیکاز وہ صحیح بتا رہا ہے. اتصبرون، تمہارے میں صبر آئے گا. کہا جاتا ہے ہارون الرشید اب جب جاتے تھے مسجد میں تو نیچے بیٹھتے تھے عالم کے قدموں میں، اور جب عالم نے قدم اپنا آگے کیا ہوتا تھا اور اس کو ہٹانے لگے، کہتے نہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ علم دے رہے ہیں. یہاں صبر، یہاں صبر. نجاشی کو جب پتہ چلا کہ اس کا گھر میں بیٹا ہوا، اپنے عرش سے نیچے آ کر اس نے سجود کیا. لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم بادشاہ ہو، ہاں، لیکن میں بادشاہ جس نے مجھے عطا کیا ہے بیٹا، میں ان کے سامنے سجود کر رہا ہوں. اتصبرون، ماں جو ماں ہے، بے شک وہ کتنی بوڑھی ہو جاتی ہے، یا باپ یا جو بھی آپ کا بزرگ کتنا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور تم فلاں جگہ کے فلان باس ہو، یا اللہ جانے کیا تمہاری حیثیت ہے، اور تمہارے ہسبینڈ تمہارے روزانہ چوڑیاں اور زیورات لا کر دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. تم ماں کی قدر کرو گے، احترام کرو گے، بڑوں کا احترام کرو گے. اتصبرون، صبر کرو گے. تم فلان کی بیٹی ہو لیکن تمہارا ہسبینڈ کی بات سننی ہے. اتصبرون،
سبحان اللہ. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا تم کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، کتنا صبر کر رہے ہو. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. اگین ایک تو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو. دوسرا جواب کیا کہتے تھے؟ آیت نمبر 7 لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. آیت کا آیت نمبر 21 میں and 22 میں. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کو یقین نہیں آتا نہ ان کا ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک دن ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. لا یرجون رجائی نہیں ہے، not تمنا یعنی امید ہی نہیں ہے. قال الذین لا یرجون لقاءنا یعنی جن کو امید ہی نہیں ہے. یہ امید نہیں کہ جیسے سم ٹائمز انسان کو دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اچھے کام کیے ہیں جو میں لائق ہوں کہ اللہ کا جلوہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا نظارہ میرے نصیب میں ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں آپ کے دل میں کبھی آتی ہیں تو پش یو، یہ چیزیں کہ آپ کو تھوڑا سا اچھے کاموں کی طرف لے کر جانے کے لیے. اچھا تو وہ کون نصیب والے لوگ ہیں جو اللہ کا چہرہ کا نظارہ ان کو نصیب ہوگا، یا اللہ سے ملاقات ہوگی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. وہ کون سے لوگ ہیں تو مجھے دیکھنا ہے. تو میں I can do it, why not. جیسے وہ لوگ اس درجے تک پہنچے ہیں، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے نا. مجھے زندگی دی ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے سب کچھ دیا ہے، قرآن دیا ہے، رسول دیا ہے، دعوت دیا ہے. تو why not. I can be among those people, I can be among المتقین. نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی جن کا تھوڑا سا امید اس طرح ہوتا ہے کہ I don't know. میں ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے بالکل یقین ہی نہیں ہے، جن کو بالکل ایمان ہی نہیں ہے قیامت کے دن پر یا اللہ سے ملاقات ہوگی. فور شور جس کو یقین نہیں ہے تو وہ کرے گا جو مرضی، بے لباس چلے گا، بے اخلاق چلے گا، یعنی سب کچھ اپنے آپ کو وہ اجازت دے گا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے، اس کو امید ہی نہیں ہے. لا یرجون لقاءنا. کیا کہتے تھے؟ لولا انزل علینا الملائکہ. فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہم پر؟ جیسے آیت نمبر 7 میں کہ رسول کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوا اور ہمیں کیا ہے کہ یہ محمد یہ رسول ہیں، ان پر یقین کرو. لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر بھی فرشتے نازل ہوتے یا خود اللہ تعالیٰ آ جاتے اور ہمیں کہتے کہ یقین کر لو یہ محمد ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. یہ کیسی بات ہے؟ لقد استکبروا فی انفسہم. یہ تکبر کی بات ہے. وعتوا عتوا کبیرا. تم کون ہو کہ تمہیں خدا خود نازل ہوتے اور تم کو آ کر کہتے کہ یقین کر لو. ہاں، یا فرشتے نازل ہوتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے آیتیں نازل کی ہیں کہ تم یقین کر لو. وہ خود نہیں آئیں گے تمہیں یقین دلانے کے لیے. اللہ از غنی. تم یقین کرو نہیں کرو، اللہ غنی. تمہاری عبادت کی یا تمہارے ایمان کی یا تمہارے یقین کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. دیکھو جنت میں کوئی بھی نہیں ہے نا، اگر اللہ رحم کرے کوئی بھی نہیں یقین کرے، اللہ رحم کرے کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی لا الہ الا اللہ نہ کرے، جنت بنی ہوئی ہے اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نیو خلق بنا سکتی ہے، پیپل بنا کر جنت بھر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. سو ڈونٹ تھنک کہ تھوڑا سا روزہ رکھ لیا یا تھوڑا سا ہم نے اچھا کام کر لیا کہ واو آئی ڈیزرو جنت. جنت کے لیے دیکھیں جیسے میں نے کہا اگر تم کچھ بھی نہیں کرتے نا، جنت کے لیے اللہ تعالیٰ لوگ بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ تکبر انسان کو جو حقیقت ماننے سے انکار کر دیتا ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم. استکبار اور تکبر ان کے دل میں ہے کہ میں فلاں ہوں، میں کیوں ایسی باتوں میں آؤں، میں تو فلان کی بیٹی ہوں یا میں تو یہ ہوں اور وہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت بڑا تکبر ہی ہر بیماری کا، ہر کفر اور شرک اور ظلم اور حسد اور ہر برے کام کے پیچھے تکبر ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکچولی پتہ ہے کیا، جس دن تمہیں فرشتے کا بہت تمنا ہے نا فرشتے دیکھنے کا، اور کہہ رہے کہ رسول کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے کہ ہمیں یقین ہو جائے یہ دعویٰ صحیح ہے، یا اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں نازل ہوئے، استغفر اللہ، تعالی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے یوم یرون الملائکہ، پتہ ہے جس کے تمنا ہے نا تمہیں فرشتے دیکھنے کے تمنا ہے، جس دن نازل ہوں گے نا اس دن تمہارا بہت برا حال ہوگا، لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن تمہیں فرشتے نظر آئیں گے نا وہ اچھی خبر نہیں ہوگی تمہارے لیے، یو ایز اے مجرم، ایز اے مشرک، ایز اے ظالم، جس فرشتوں کے تمنا کر رہے تھے نا جب نظر آئیں گے تو تمہیں وہ اچھا دن نہیں ہوگا۔ فرشتے عذاب کے ٹائم آتے ہیں، موت کے ٹائم، قبر میں آپ کو پتا ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک من نبیک، اینڈ قیامت کے دن بھی فرشتے، یہ جن کو جلدی تھی فرشتوں کے آنے کا، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تمہیں جب فرشتے نظر آئیں گے نا وہ تمہارے لیے اچھا دن نہیں ہوگا، it won't be a pleasant to see them or it won't be a good sign to see them if they are مجرم اور مشرک اور کافر اور ظالم اور whatever۔ لوط علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے فرشتے اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے خوف سے کہاں جا رہے ہو تم لوگ، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کے ولیج اور قریہ گاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں جاؤ وہاں لوط ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جا سکتے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، عذاب مقرر ہو گیا ہے، لیکن ہم لوط کے گھر والے مومنین کو نجات حاصل ہو جائے۔ بہت کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے منع کرنے کے لیے فرشتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان اواہ حلیم، بہت حلیم طبیعت تھی، بہت ہی یعنی عبادت گزار تھے، بہت ہی انہوں نے کوشش کی روکنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور معافی مانگ لے۔ تو فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ عذاب کے ٹائم۔ دوسرے ٹائم کب نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ موت کے ٹائم۔ موت کے ٹائم جس نے کچھ نہیں کمایا، جس کو یقین ہی نہیں تھا نہ آخرت پر، نہ رب پر، نہ رسول پر، نہ حساب کتاب پر، نہ کسی چیز پر، نہ رسول پر، نہ کتاب پر، لا بشرا، اس دن کوئی اچھا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن کیا کہیں گے مجرم؟ ہٹ جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ۔ اس میں دو میننگز ہیں، ایک تو خود مجرم ہٹائیں گے اور کہیں گے ان کی روح، میرا مطلب کیونکہ فرشتے موت کے ٹائم روح لینے آتے ہیں نا تو کھینچتے ہیں، وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا، کھینچتے ہیں مجرم روح کو، روح اتنی بھاگتی ہے، اتنی خوف سے بھاگتی ہے، جسم میں دوڑتی ہے، روح نکالنے کے لیے کبھی وہ پاؤں کی طرف جا رہی ہے، کبھی ہاتھوں کی طرف، کبھی دماغ کی طرف، کبھی آنکھوں کی طرف، اپنے آپ کو بچاتی ہے، اور فرشتے کھینچتے ہیں اس خبیث روح کو اس خبیث جسم سے، جیسے حدیث میں آیا ہے۔ ایک تو وہ خود روح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہے گی ہٹ جاؤ، منع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یا فرشتے یعنی یا تو مجرم روح اپنے آپ کو بچانے کے لیے دور ہٹائے گی، منع ہو جاؤ، ہم سے ہٹ جاؤ، یا فرشتے کہیں گے تمہیں تو جنت منع ہو گئی ہے تو نکلو، اب یہ خبیث روح نکل جاؤ، تمہارے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے ختم، منع ہو گیا ہے۔ حجر کا مطلب ڈو یو ریممبر سورۃ الحجر میں ہم نے جو میننگز لی تھی حجر کی، منع کرنا، روکنا، اس طرح ڈفرینٹ میننگز ہیں، جو بکلیٹ آپ کو دی گئی ہے نا اس میں بھی حجر کے میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، سبحان اللہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور جو بھی اچھے کام اور اعمال انہوں نے پیش کیے تھے دنیا میں، کیونکہ آپ کو بہت سے یہ سوال آتے ہیں، فلاں بہت اچھی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن اس مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو اس کا کیا؟
اس کا کیا یہ سن لو. It's not me to give fatwa. Go back to your کتاب. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سبحان اللہ. اور جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے تھے دنیا میں، یہ جو لوگ جیسے کہ گوئنگ بیک ٹو کفار قریش جو یقین نہیں کر رہے رسول پر، ان کے لیے جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یا تمہیں عمارت کعبہ شریف کا بنانا اور اس کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی اور کھانا اور رہائش دینی، از اٹ ایکول من آمن باللہ والیوم الآخر؟ از اٹ ایکول؟ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. اور اس طرح دنیا میں بھی بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں یہ کام آئیں گے. اگر تم نے ایک دن نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک سجود نہیں کیا، ایک روزہ نہیں رکھا، یقین نہیں کیا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یؤمنون، یہ ایمان نہیں لایا جو ایمان کے پلرز ہیں، جو اسلام کے پلرز ہیں، تو تمہارے کام دنیا تک محدود رہیں گے. تم نے بہت اچھے کام کیے، بہت تعریف ہوئی تمہارے، سوشل میڈیا میں ہر جگہ میں تمہارا چرچا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ جیسے کہ غبار کے ذرات ہوتے ہیں نا، آپ ریاض میں رہتے ہیں نا، دست کو دیکھتے ہیں نا کیسے گھر میں آ جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس طرح دست کی طرح سارے تمہارے اچھے کام، جس نے یقین نہیں کیا اللہ پر، نہ رسول پر، نہ کتاب پر، نہ فرشتوں پر، نہ یوم الآخر پر، تو اس کے کام اس طرح ہو جائیں ذرات کے طرح. ہباء منثورا. منثورا you cannot collect it. غبار کو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ غبار کیا ہوتا ہے؟ دست. ہباء منثورا یعنی پکڑ نہیں سکتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں قیامت کے دن پہاڑوں جیسے انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اجر لینے آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ بہت خوفناک حدیث ہے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں کیونکہ فلان پر بات کی، غیبت کی، نمیمت کی، فلان کو برا بھلا کہا وغیرہ وغیرہ، یہ تمہارے کام پہاڑ جیسے ختم ہوں گے. اور یہی کافروں کا ہے کہ تم بہت کام کیے تھے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں رہے گا، غبار کی طرح نہ پکڑے جائیں گے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم. لیکن since this is سورۃ فرقان، coming back to اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جنتی لوگ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگین سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العدل، انصاف، آپ کو دونوں راستے دکھاتے ہیں اور the choice is yours. تمہیں ان کا بھی بتا دیا اور جنت کے لوگوں کو بھی بتا دیا. اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جس دن یہ فرشتے مجرم کافر پچھتا رہے ہیں کہ فرشتے ہمیں نظر آ گئے ہیں اینڈ منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری جانیں کھینچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، یا قبر میں یا قیامت کے دن کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف، یا جہنم میں اللہ رحم کرے وہاں بھی عذاب کے فرشتے. اب اپوزٹ آف دس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن اصحاب الجنہ، جنت کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، وہ تو خیر میں ہوں گے. یومئذ خیر مستقرا، موت کی ٹائم بھی خوشخبری ان کو ملے گی، فرشتے آئیں گے اچھے خوبصورت، نوٹ بیڈ لکنگ فرشتے، اچھے فرشتے، کفن جنت سے کفن لے کر آئیں گے اور آہستہ آہستہ مومن کی روح نکالی جائے گی، اطمینان سے مطمئن کرتے جائیں گے ان کو، ڈرو نہیں تم رب کریم کے پاس جا رہے ہو. اخرجی ایتها الروح الطیبہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. سبحان اللہ، اطمینان سے، یعنی اپوزٹ. پھر قبر میں آ کر پوچھیں گے اور اللہ تعالی آپ کی زبان کو ثابت رکھیں گے. موت کے ٹائم بھی جو انسان کہے گا طاقت نہیں ہے، تمہاری طاقت تم نے استعمال کی تھی اچھے کلام میں، قرآن پڑھنے میں، اچھے کاموں میں، بے شک موت کے ٹائم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتے جاؤ گے. قبر میں پوچھا جائے گا، اٹھائیں گے آپ کو آہستہ پیار سے، کہا جاتا ہے جیسے دلہن اٹھائی جاتی ہے، دلہن کو کیسے پیار سے، محبت سے، اور اسی طرح
پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے. تمہاری زبان کو اللہ تعالی ثابت کرے. من ربک ربی اللہ، من نبیک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا چلو نکل جاتے ہیں، یہ ہمارا مسلمان ہے. سو جا دلہن کی طرح سو جا قیامت کے دن تک. اور یہ دیکھو تمہاری سیٹ تھی جہنم میں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہیں اب ٹھکانہ دے دیا، اس کو بدل دیا. وہ کسی اور کے نصیب میں ہو گئے. جنت میں سے تمہارے قبر میں ایک دروازہ کھلے گا، ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی جب تک تم دیکھتے رہو گے اپنی جگہ، اپنے انعام تمہارے. اسی لیے اچھی روح کہے گی یا رب میں کب تک سوؤں گا یہاں، قیامت کیوں نہیں آتی، جلدی سے مجھے وہاں جانا ہے. اس کو جلدی ہوگی. اس کے برعکس کافر کہے گا قیامت نہ ہو اور نہ عذاب، کیونکہ اس کے لیے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہی کین سی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. تو اسی لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت نہ ہی ہو. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا. لیکن جنتی لوگ سبحان اللہ اس دن بہت بہتر حال میں ہوں گے، اور ان کو ٹھکانہ بھی جیسے میں نے کہا نا کہ جنت کے اپنی جگہ دیکھیں گے. اور جب انشاءاللہ یعنی قیامت کے دن وہاں ان کے کام تو ختم ہو گئے نا غبار کی طرح، اور یہاں ان کے اعمال کا نتیجہ یہ ہوگا بہت بہتر اور خوبصورت جگہ، اور ٹھکانہ بھی دکھائیں گے اللہ تعالی جنت میں، اور پائیں گے. اب دکھانا تو قبر میں تھا، اب پانے کا قیامت کے دن. یہ تمہارے محلات ہیں، یہ تمہارا گھر ہے، اور اس میں آرام کرو. جیسے قیلولہ، آپ دن میں تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، قیلولہ کہا جاتا ہے نا، جو ریسٹ کرتے ہیں دن کے دوران. یہاں سے پتہ چلتا ہے وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. کچھ علماء نے لیا ہے کہ مومن کا حساب قیامت کے دن بہت آسان ہوگا. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک. بہت آسان حساب ہوگا، برعکس کافروں کا اپنے پسینوں میں، اپنے عذاب میں کھڑے ہیں، زنجیروں میں، فرشتے ان کو مار رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، برا حال ان کا ہوگا. اور جہنم ان کی طرف آ رہی ہے اور اس کی آواز سن رہے ہیں، اور شعلے ان کے طرف آ رہے ہیں. لیکن جنتی لوگوں کے لیے وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یعنی اتنا تمہارا حساب ہلکا پھلکا ہوگا جیسے کہ تم قیلولہ لیتے ہو دن میں انشاءاللہ. We ask Allah، اللہم نسألک من فضلک العظیم. بالکل ہلکا پھلکا حساب ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک الجنہ وما يقربنا الیہا من قول او فعل. اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ، اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ والفوز بالجنہ ونسألک الفردوس الاعلی. اللہم انا نسألک الجنہ لنا ولأولادنا وذرياتنا ووالدينا وعلماءنا وأهالينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت. سبحانك.